میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں تو آپ لوگ تو سید خاندان، میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا، آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں، ہاشمی سے ہیں، اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسب ہیں اور نسلیں ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام۔ اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ دیٹس ویری سمپل تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی الحمدللہ وہ الحمدللہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا یعنی۔ الحمدللہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور دو بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے، تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی۔ میں کہا یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے، جو مزامیر ہیں، گانا بجانا اور ڈول ڈمکا، میوزیکل انسٹرومنٹس، تو یہ جائز نہیں ہے، تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی ویری سوری، آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے، اگر نہ صرف غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور آسان طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور کم از کم میری حکمت تو کا ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو، بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو، تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں۔ میرے والد صاحب، میں جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے۔ یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں، اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا، اس دن پوری دنیا بدل جائے گی۔ بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے، ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے۔